ناظرین، غزہ کا اور فلسطین کا جو فیوچر ہے وہ بڑے ہی کروشل فیز کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ 100 سال ظاہر ہے آلریڈی اس مسئلے کو ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ اسرائیلی اور امریکہ کی جو نئی پلاننگز ہیں وہ مزید کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور وہ اس مسئلے کو اور زیادہ پیچیدہ کر رہی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کیسے غزہ کے 58% ایریا کے اندر جو اسرائیلی فوج موجود ہے، جس کو اس ایگریمنٹ کے فیز 2 کے تحت یہاں سے وڈرا کرنا تھا، وہ یہاں سے کوئی وڈرا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ پلان یہ ہے کہ غزہ کے اس قبضے کو کیسے پرماننٹ آکوپیشن کے اندر جو وہ تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ظاہر ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ بلکہ مسئلے کو اور زیادہ خراب کرنے والی بات ہے۔ تو ریجنل کنٹریز کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، سیز فائر کے نام کے پر فلسطینیوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، اور ان کو نہ ہی سیکورٹی حاصل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بالکل ملبے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ونٹر جو ہے وہ آ چکا ہے، جو ایڈ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی اندر نہیں جا رہی۔ تو ریجنل کنٹریز کے پاس ٹائم بھی اس وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ جو نئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں ان کے منصوبوں کی اور ان کی سازشوں کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چائنا جو ہے وہ وینزویلا کی ڈائریکٹلی مدد کو آ پہنچا ہے، اور اسی درمیان چائنا اور امریکہ کے درمیان جو سپیس وار ہے وہ بھی اگنائٹ ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف یورپ جو ہے وہ ریپڈلی ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ امریکہ سے اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ اس کو کم کیا جائے۔ ابھی یورپ کی جانب سے ایک بڑا اقدام یہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ اپنا اسپائر نیٹ ورک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اقدامات جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور اسی درمیان جو ہے وہ یورپ چائنا کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی کمپلیکس صورتحال اس وقت ہے، اور کئی ڈائمنشنز ہیں۔ ایک طرف یورپ میں اندرونی ڈویژن ہے، ایک طرف ان کی جنگ رشیا کے ساتھ جاری ہے، جس میں کچھ ممالک اس جنگ کے خلاف ہیں، کچھ ممالک اس جنگ کے حق کے اندر ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک اسرائیل کے سپورٹر ہیں، دوسری طرف کچھ اسپین، اس طرح کے ممالک جو آئرلینڈ، وہ سخت اس کے خلاف ہیں، اور کچھ ممالک چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ چائنا کے خلاف یعنی ایک باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا، ایک نیا فرنٹ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کی کمپنیز کو یہاں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کولڈ وار باقاعدہ شروع کرنا چائنا کے ساتھ۔ تو اس وقت ایک کمپلیکس صورتحال ہو چکی ہے، لیکن تو اوورال جو یورپین اکانومی ہے اس کا ڈکلائن ہو رہا ہے، اور یورپ کے اندر جو ڈویژن ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی یوکرین پر سب کی پوزیشن ایک نہیں ہے، مڈل ایسٹ پر سب کی پوزیشن ایک نہیں ہے، چائنا پر سب کی پوزیشن ایک نہیں ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جو کمپلیکس منظرنامہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آلریڈی وی نو اٹ کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، اور کبھی بھی امریکہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس میں فلسطینیوں کی پروٹیکشن شامل ہو، فلسطینیوں کی ریکگنیشن شامل ہو، وگرنہ وہ بار بار ویٹو کیوں کرتے؟ تو اس میں کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عرب ورلڈ ہے جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان سے یہ امید رکھتی ہے کہ وہ کوئی کچھ کریں گے، اور خبریں ذرا اس انداز میں چلتی ہیں، اور امریکہ اس میں گارنٹر ہے۔ امریکہ، ٹرمپ بار بار اناؤنس کرتا ہے کہ اس نے اتنی جنگیں رکوا دی ہیں، اس نے یہ کر دیا ہے۔ سو اس انداز میں چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال چیزوں کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کچھ اور ہے، امریکہ کچھ اور ہے، ابھی اسرائیل کے اختلافات ہیں امریکہ سے، فلاں، یہ ساری باتیں۔ لیکن اصل جو بات ہے کہ تازہ ترین ڈیٹیلز کے مطابق کیسے غزہ میں جو اسرائیلی فوج ہے جس نے ایگریمنٹ کے تحت وڈرا کرنا تھا وہ وڈرا نہیں کر رہی، بلکہ امریکہ اور اسرائیل اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کیسے جو 58% ہے، جو کہ بعد میں مزید بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، تو اس 58% پیچھے بچتا کیا ہے، تو 58% جو ہے اس پر قبضے کو مکمل کیا جائے، پرماننٹ آکوپیشن اس کی کر لی جائے، یعنی غزہ بھی 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا، غزہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 58% جب وہ اسرائیل میں شامل ہو جائے گا، وہاں پر ریکنسٹرکشن ہوگی، وہاں پر اسرائیلی فوج موجود رہے گی، اور وہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے بس وہ ایک ملبے کا ڈھیر بنا رہے گا، اور اس طرح سے یعنی وہ مکمل قبضہ جب وہ کر لیا جائے گا، کل کو آنے والے ٹائم میں وہاں بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو پریشر تھا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اور ایون عرب گورنمنٹس کے اوپر بہت پریشر تھا، اور ویسٹرن گورنمنٹس پر بہت پریشر تھا، تو اس مسئلے کو لو پروفائل رکھنے کے لیے، آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ دنیا کا اولین مسئلہ بن گیا تھا، تو اس مسئلے کو لو پروفائل رکھنے کے لیے بنیادی گول وہی ہے، غزہ کی آکوپیشن، فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ،
بنیادی گول وہی ہے، لیکن ذرا اس کو لو پروفائل رکھا جائے، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں جب مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ خطرناک بات ہے۔ ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے اسٹارلنگ ٹرمپ پلان ریزز رسک آف غزہ پارٹیشن along حماس اسرائیل لائن، یعنی غزہ جب وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس یلو لائن کے، جو سو کالڈ یلو لائن ہے، اور جس کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ چکا ہے کہ اسرائیل نے اس کو باقاعدہ ڈگ کرنا جو ہے اس کو کھودنا شروع کر دیا ہے، اور کل کو وہاں پر دیوار بھی کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو دو حصوں میں غزہ جب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا پلان آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ویسے تو یہ بھی کوئی آئیڈیل پلان نہیں تھا، لیکن اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے اسرائیلی فوج کا نکلنا تھا، لیکن وہ نہیں نکل رہے ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کو پش نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو یلو لائن ہے will become the actual border of the Gaza in the coming years، یہ اصلی بارڈر بن جائے گا، یہاں پر وہ دیوار کھڑی کر دیں گے اور اس کو سارا شامل کر لیں گے، اور اسرائیل جو ہے وہ نہ ہی وہاں سے وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حماس نے کہا تھا کہ ہم اپنی جو گورننس ہے وہ کسی اور پارٹی کے، فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو سیکنڈ فیز آف دا ٹرمپ پلان، جس میں غزہ کی ریکنسٹرکشن ہونی تھی، یہ جو ہے وہ نہیں ہو رہے، بلکہ کہاں پر ریکنسٹرکشن ہوگی؟ جہاں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، صرف اسرائیلی کنٹرول میں ریکنسٹرکشن ہوگی تو اس سے ان کا قبضہ اور زیادہ یقینی ہو جائے گا۔ پھر کل کو یہ بھی پاسبل ہے کہ فلسطینی جو حماس والے ایریا میں رہتے ہیں وہ وہاں سے نکل کر جہاں پر ریکنسٹرکشن ہو گئی ہے شاید وہاں پر چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر تو کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی زندگی نہیں ہے، ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایڈ آ رہی ہے، جتنی ایک آ رہی ہے وہ کھا رہے ہیں، اور ٹینٹس میں، اور کسی کو ٹینٹس بھی اویلیبل نہیں ہے، مطلب یہ کوئی، اس کو آپ زندگی کہیں گے ملبے کے ڈھیر میں، اور آپ کا کوئی لیونگ ہوڈ نہیں ہے، آپ بس امداد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی خوفناک کنسپیریسی ہے۔ ظاہر ہے کہ حماس اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو الاؤ نہیں کرے گی۔ اگر اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں نا کہ جو اسرائیلی کنٹرول ایریا ہے وہاں پر اسرائیل جو ہے ٹنلز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، تو حماس آنے والے دنوں میں حملہ بھی جو ہے وہ اسرائیل پر لانچ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ وہی صورتحال ہے جس کو 2 ہفتے قبل جو ہے وہ قطر نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی صورتحال سے خوفزدہ ہیں کہ جس میں there will be no war and no peace، جنگ بھی نہیں ہوگی اور پیس بھی نہیں ہوگا۔ تو ایکچولی وہ یہی والی صورتحال ہے۔ تو ریجنل کنٹریز جس نے حماس کو گارنٹیز دی تھی ان کو آگے آنا چاہیے، اور فلسطینیوں کو پہلے ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے، فلسطینی پہلے ہی اتنی زیادہ اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور اب ایک بار پھر اسرائیل کو یہ الاؤ کرنا یہ کوئی اسٹریٹجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے، مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے، ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی صورت کوئی امن جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ بہرحال یہ جناب علی اب ایک نئی سازش جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ IRGC نے اناؤنس کیا ہے کہ جون کے بعد سے انہوں نے بہت سارے انٹیلیجنس آپریشنز کیے امریکہ اور اسرائیلی اسپائی نیٹ ورک کے خلاف، موساد کے خلاف، CIA کے خلاف، میجر آپریشنز میں انہوں نے اسپائی نیٹ ورکس کو جو امریکہ اور اسرائیل چلا رہے تھے اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اسپائی آپریشنز ختم کر دیے ہیں جون کے بعد۔ یعنی اب اسیسینیشنز اندر ہوئی تھی نا، تو بنیادی چیلنج ایران کو وہی تھا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ دیکھیں گے جب جنگ ہوگی تو پھر ثابت ہوگا کہ کتنا انہوں نے نیوٹرلائز جو وہ کر سکے ہیں، لیکن یہ 3 مہینے بھرپور ایک جنگ جو ہے وہ ایران کے اندر جاری رہی ہے۔ تو اسی درمیان جو ہے فرانس نے ایک اقدام اٹھاتے ہوئے 8 اسرائیلی کمپنیز کو بین کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے ایک سیکیورٹی ایگزیبیشن پیرس میں ہونے جا رہا تھا، تو فرانس نے ان کو جو ہے وہ بین کر دیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ پنپ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا کے جو نیوکلیر کنٹریز ہیں ان کے کیپٹلز کے اندر جو وہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اور جو کابل رجیم ہے ظاہر ہے ان کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، نہ ہی یہ نیبرنگ کنٹریز کے انٹرسٹ میں ہے، یہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ایک لمبی جنگ افغانستان لڑی ہے اور پھر پیچھے بھی جنگیں ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ کر اپنی ریاست کی تعمیر کے اوپر کام کرے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرے، بجائے کہ عورتوں کو بھی گھروں میں بند کر دیں اور دوسرے ملکوں کے اوپر جب وہ دہشت گرد حملے لانچ کریں۔ اس سے ان کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ چائنا وہاں پر انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ چائنا کو بھی کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ چائنا کے سب سے بڑے اتحادی پاکستان، جس نے بہت لمبا عرصہ مدد کی ہے، اب بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہاں پر آ کر سویلینز کو مارنا، حملے کرنا،
یہ تو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. تو ادھر سے کافی سخت اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جو ترکی میں مذاکرات ہوئے وہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو دھماکے ہیں اور پھر کیپٹل میں دھماکہ ہونا یہ خطرناک سائن ہے. اور پاکستان یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ دے آر ان اسٹیٹ آف وار. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی. تو ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ جو وہ پنپ رہی ہے. اچھا ایک اور خوفناک چیز یہ ہے کہ گلوبل ہنگر کرائسس ڈیپننگ امڈ ایڈ کٹس اینڈ کانفلکٹس. یہ دنیا جو ہے نا بڑی خوفناک صورتحال میں جا رہی ہے. عالمی سطح کے اوپر بھوک مطلب فلسطینی فاقے برداشت کر رہے ہیں. سوڈان میں یہ صورتحال ہے, یمن کے اندر یہ صورتحال ہے, صومالیہ میں یہ صورتحال ہے, افریقہ کے دیگر ملکوں کے اندر یہ صورتحال ہے. تو گلوبل ہنگر کرائسس جو ہے, اور وجہ کیا ہے, وہ گلوبل ایلیٹ جس نے جنگیں چھیڑی ہیں. مجھے بتائیے نا اب سیریا سے کیا رپورٹ ہے. سیریا کی ریکنسٹرکشن کے لیے $210 بلین چاہیے. کون دے گا $210 بلین؟ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے $70 بلین چاہیے. کون دے گا $70 بلین؟ تو اب یوکرین کو دیکھیے, اتنی ڈسٹرکشن وہاں پر ہو رہی ہے, اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو گلوبل ایلیٹ نے جنگیں چھیڑ کر ہیومینٹی کو بہت ہی پین دیا ہے, اور یہ پین ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. سوڈان میں مسلسل خوفناک صورتحال ہے, اور گلوبل ہنگر کرائسس جب اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے. کھانے کو روٹی نہیں ہے. جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ایک بھی جو گن بنتی ہے اور ایک بھی گولی بنتی ہے وہ دنیا میں کسی نہ کسی سے روٹی چھین کر جو ہے وہ بنائی جاتی ہے, کیونکہ وہ پیسہ وہاں لگ سکتا تھا جو یہاں پر جب لگایا گیا. سو یہ اس بے-رحم دنیا کی حقیقت ہے. تو برطانیہ نے ایک فلسطینی گروپ کو جو ہے وہاں پر بین کیا, لیکن وہ اور زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. اور آج رپورٹ کے مطابق برطانوی گورنمنٹ کو انٹیلیجنس نے یہ وارن کیا کہ اس کے خلاف اقدام اٹھانے سے لوگوں کی اور زیادہ سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے گی. UK واز وارنڈ کہ پیلسٹینین ایکشن بین جو ہے could boost groups public support. تو وہ ان کو بیک فائر کر گیا, الٹا پڑ گیا. بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چائنا وینزویلا کی مدد کو آ گیا ہے, اور چائنا نے ڈائریکٹ جو میری ٹائم روٹ ہے وہ وینزویلا کے ساتھ کھول دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہاں پر جو بھی تجارت کرتا ہے وہ امریکہ سے پرمیشن اور ان کی بندرگاہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی مرضی کے بغیر اس ریجن میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو چائنا نے وینزویلا کے ساتھ ڈائریکٹ میری ٹائم روٹ جو ہے وہ کھولا ہے, ایک ایسے سینیریو میں جب حملہ ہونے جا رہا ہے. چائنا اینڈ وینزویلا اوپن نیو ڈائریکٹ ٹریڈ روٹ. تو اس وقت وہ ٹریڈ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ بھائی وینزویلا کو سپلائی کیسے پہنچانی ہے. سوچئے نا بھائی, وینزویلا ویتنام تو نہیں ہے کہ زمینی راستے سے آپ پہنچا دیں گے, تو وہ تو بالکل دوسرے کونے میں ہے. تو رشیا اور چائنا کیسے سپلائی پہنچائیں گے؟ کل کو جب حملہ ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ وہاں پر نو فلائی زون بھی ڈکلیئر کر دے گا, ٹھیک ہے نا, اور پھر بلاکیڈ بھی ڈکلیئر کر دے گا. تو چائنا نے کہا ہم ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ٹریڈ تو پھر صرف ٹریڈ نہیں ہوگا نا, اور اس وقت ٹریڈ. سو چائنا اینڈ وینزویلا لانچ نیو ڈائریکٹ میری ٹائم روٹ بوسٹ ساؤتھ ساؤتھ ٹریڈ. یعنی وہ گلوبل ساؤتھ کا ممبر ہے, یہ بھی گلوبل ساؤتھ. لینڈ مارک سٹیپ ہوا ہے کہ اکنامک انٹیگریشن کے حوالے سے چائنا اور وینزویلا نے اناؤنس کیا ہے کہ نیو ڈائریکٹ روٹ انہوں نے بنا لیا ہے. چائنا کو کنیکٹ کیا جائے گا کریبین پورٹس کے ساتھ. یعنی یہ سارا وہ منرو ڈاکٹرائن جو کہ ایک امپیریل ڈاکٹرائن ہے, اس کے تحت کہ یہاں پر صرف امریکہ ہوگا اور کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا. تو چائنا وہ ملک ہے جو 200 سال کے بعد وہاں پر گیا ہے اور ڈائریکٹ روٹ اس نے کھولا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ادھر امریکہ کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے چائنا کے سامنے. جو ٹریڈ وار امریکہ نے لانچ کیا, اب آپ دیکھیں نا فوری وہ انہوں نے خبریں بھی غائب ہو گئیں, ٹرمپ ٹریڈ وار اور ٹیرف کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہا. کیا ہوا ہے؟ کیونکہ چائنا سے ہار گیا ہے. اب آپ دیکھیے جو آج خبر آئی ہے کہ امریکہ نے آفیشلی سسپینڈ کر دیا ہے جو ایکسپورٹ کنٹرول لگایا تھا امریکہ نے فار 1 year آفٹر چائنا ٹریڈ ٹاکس. 1 سال کے لیے وہ جانا سسپینڈ کرنا پڑا ہے. وائی؟ کیونکہ چائنا نے اپنی بات منوائی. یہ بہت بڑا فیلئر ہے جو امریکہ کو ہوا ہے. اب وہ اس کو لو پروفائل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ یہ تجارتی جنگ میں اتنا بڑا فیلئر ہو گیا ہے. ایک اور کام ہوا ہے, برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ روک دی ہے, اور وجہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کریبین میں کشتیوں کے پر حملہ کر رہا ہے تو برطانیہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ روک دی ہے. UK halts intelligence sharing with US
over Caribbean drug ship strikes. UK halts intelligence sharing with US over deadly Caribbean boat strikes. Very very interesting. برطانیہ نے اس بات پر انٹیلیجنس شیئرنگ روک دیا امریکہ سے کہ امریکہ نے جو وہاں پر کشتیوں پر حملے کیے. بھئی عجیب بات ہے کہ برطانیہ نے ایسا سٹیپ لیا ہے. سپیس وار اس میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ جب بھی جنگ ہوگی نا تو ایک جنگ زمین پر لڑی جا رہی ہوگی, ایک جنگ جب وہ سپیس میں لڑی جا رہی ہوگی. اور اگر یہ طاقتیں آپس میں براہ راست لڑتی ہیں تو دنیا کئی 100 سال پیچھے چلی جائے گی. یہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے, یہ جو آپ کی ترقی ہے, یہ ساری ریورس ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ جو ساری کمیونیکیشن ہے یہ ساری سیٹلائٹس کے ساتھ اور سپیس میں ترقی کے ساتھ لنک ہے. تو وہ جو سارا سپیس سیٹلائٹس ہیں اور سپیس میں جو ساری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے یہ ساری کمیونیکیشن ہے, اور کمیونیکیشن اور وہ سارے سگنلز اور جہاز فلائی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ سپیس کی ہیلپ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے ڈسٹرائے کر جائیں گے, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہوگا نا تو ایک دوسرے کے سیٹلائٹ جب تباہ کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ امریکہ نیو اینٹی سیٹلائٹس ویپن جب وہ لانچ کرنے جا رہا ہے, جس کے ذریعے وہ چائنا اور رشیا کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ ان کو ڈسیبل کر سکتا ہے. A decisive edge in the growing space race with Beijing and Moscow. تو دونوں ایسی ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے دوسرے کے سیٹلائٹس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. تو ایک جنگ یہاں پر لڑی جا رہی ہوگی, ایک جنگ سپیس میں لڑی جا رہی ہوگی. تو موجودہ کوئی بھی ایسی جنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اوورآل جو ترقی ہے یہ کئی 100 سال دنیا جو وہ بہت پیچھے چلی جائے گی. امریکہ نے نیٹو اور باقی اتحادیوں اور ٹرکی کو کہا ہے کہ وہ رشیا سے آئل لینا بند کریں. US urge NATO allies and Turkey to halt Russian energy imports. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب چونکہ ٹرمپ نے سپورٹ روک دی یوکرین کی, تو ٹرمپ کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ سارا مدعا میرے اوپر آئے گا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. تو اس نے اب یہ منترا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو جنگ ہم ہار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رشیا سے آئل خرید رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یورپ اور فلانے یہ رشیا سے آئل لینا بند کرے. اور یہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں. ابھی ہنگری کو پھر کیوں ایگزامپٹ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ بھئی رشیا ہے, اس کی انرجی ایکسپورٹس ہیں, وہ پوری گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ ہل کر رہ جائے گی. تو یعنی ادھر سے امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سے خریدو, اور ادھر سے ملبہ بھی ان پر ڈال رہا ہے کہ یہ جو تم یوکرین سے نہیں جیت پا رہے اس کی وجہ بھی تم ہو. تو یہ بڑی یعنی یورپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور ٹرکی جو کیا روکے گا؟ نہیں, ٹرکی جو ہے وہ جاری رکھا ہے. اور ٹرکی تو اب چائنا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے. یورپی یونین مووز ٹو بلڈ اے نیو انٹیلیجنس یونٹ اسپائر نیٹ ورک انڈر ونڈر لین لیڈرشپ. جو یورپی یونین کی پریزیڈنٹ ہیں ان کے سپرویژن کے اندر, ان کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے ایک نیا انٹیلیجنس کوآرڈینیشن جو نیٹ ورک ہے وہ بنایا جائے گا, تاکہ یورپی یونین کی جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ کی جا سکے. اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ اب اس طرح سے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کر رہا, اور امریکہ کے اوپر ٹرسٹ بھی ان کا ہل گیا ہے, تو وہ کر رہے ہیں. جیسے فرانس جو ہے وہ اسٹار لنک کے مقابلے میں انٹرنیٹ اور یہ سارا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یورپ جو ہے وہ فوری وہ تمام کیپیبلٹیز حاصل نہیں کر سکتا جو امریکہ کی ہیں, اس لیے وہ کبھی ٹرکی سے بات کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ابھی فیصلہ تو دسمبر میں ہوگا, اور پھر الٹیمیٹلی مارچ میں کہ کیا وہ پیسے ٹرانسفر کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ پیسے ختم ہو رہے ہیں یوکرین کے پاس, تو پیسے وہ کہاں سے دیں گے. اب آپ دیکھیے جو نارڈ سٹریم تھی جو رشیا سے جرمنی آتی تھی, اس کی ڈسٹرکشن سے جرمنی کو جی ڈی پی کا 2 سے 3% جی ڈی پی, ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے جرمنی کی, 2 سے 3% آف جی ڈی پی کا لاس ہوا. 3 لاکھ جرمن مینوفیکچرنگ جابز اب ان کی ضائع ہوئی, ختم ہو گئی. یہ ان کا لاس ہوا ہے. اور کیا کس نے؟ یوکرین نے, جس کی جرمنی سب سے زیادہ بڑھ کر جو مدد کر رہا ہے. ایک اور پھڈا پڑا ہوا ہے یورپی یونین. دیکھیں پیسے نہیں ہیں, باتیں وہ کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں. یورپی یونین نے ایک فنڈ کریٹ کیا ہے کہ جس سے ڈیفنس پاور کو بڑھایا جائے. 150 بلین یوروز کا یہ فنڈ ہے جس سے سب کو پیسے دیے جائیں گے. تو اس فنڈ میں چونکہ یوکے تو یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے, تو یورپی یونین نے یوکے سے کہا ہے کہ اگر آپ اس فنڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں 6.7 بلین یوروز دیے جائیں ایز اے فی ٹو جوائن. یوکے نے انکار کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم بالکل یہ پیسے نہیں دیں گے. تو یوکے نے انکار کر دیا. یہ وہاں پر اوورال جو صورتحال ہے. اچھا,
چائنا کے خلاف بھی وہ ہیں، بہت سارا کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن چائنا جب ان کو آفر بھی کر رہا ہے، چائنا نے کینیڈا کو آفر کیا ہے کہ ہیلدی اور سٹیبل اور سسٹینیبل ریلیشن جب وہ آگے بڑھنے چاہیے۔ چائنا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی ناروے کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ناروے جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کافی کمپلیکس صورتحال ہے، اور مدعا یہ ہے کہ ایک ویک ویسٹ کا مطلب یہ ہوگا ویک اسرائیل۔ اگر ویسٹ کا ڈکلائن ہے تو اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اور ویسٹ کا ڈکلائن ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ اور یورپ اپنے اپنے راستے اختیار کر رہے ہیں، یورپ اپنا سوچ رہا ہے، امریکہ اپنا سوچ رہا ہے، اور یورپین اکانومیز کتنی تیزی کے ساتھ ڈیمیج ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیے، ایک نیا آرڈر جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتا تو تب تک بہت ساری جنگیں ہیں، اور یہ جو جنگیں اس وقت یورپ نے چھیڑی ہیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ان پاپولر ہو رہی ہے، فار رائٹ بڑھ رہا ہے، اور ویسٹرن پبلک جو ہے وہ کسی صورت اسرائیل کو فنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ان لانگ ٹرم اسرائیل کا سروائیول جو ہے وہ ناممکن ہے اسرائیل کا سروائیول۔ تو بہرحال ایک بہت ہی مضبوط کالونی جس کو ویسٹ نے پیسہ دیا، ٹیکنالوجی دی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی مضبوط کالونی، بہت ہی بروٹل کالونی، اور اسی لیے اس کا جو کولیپس ہے اور اس کا جو فال ہے اس کے بہت اچھے نتائج اور اثرات ریجن پر بھی آئیں گے، OIC ورلڈ پر بھی آئیں گے، اور ہیومینٹی کے لیے بھی اچھے نتائج آئیں گے، کیونکہ ایک ایول اینٹی سے دنیا کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کافی خوفناک مراحل جو وہ ابھی آگے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔